السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الجمعۃ سبق نمبر ہے 95، سبق نمبر 95۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رکعۃ من صلاۃ الجمعۃ وغیرها فلیضف الیہا اخری وقد تمت صلاته رواہ النسائی وابن ماجہ والدارقطنی واللفظ له واسناده صحیح لیکن قوی ابو حاتم ارسالہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے نماز جمعہ یا کسی دوسری نماز کی ایک رکعت جماعت کے ساتھ پا لی ہے تو وہ دوسری رکعت یعنی بقیہ نماز اس کے ساتھ ملا لے، اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ اسے نسائی نے، ابن ماجہ نے، دارقطنی نے روایت کیا، اور یہ الفاظ دارقطنی کے ہیں اور اس روایت کی سند صحیح ہے، لیکن امام ابو حاتم نے اس کے مرسل ہونے کو قوی قرار دیا۔ پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جمعے کی ایک رکعت پا لینے والا دوسری رکعت ساتھ ملا کر مکمل کر لے، یعنی جس نے امام کے ساتھ جمعے کی نماز میں ایک مکمل رکعت اگر پا لی تو وہ بقیہ ایک رکعت امام کے سلام پھیرنے کے بعد مکمل کرے۔ اب جو شخص ایک رکعت پا لے، اس کا خطبہ جمعہ تو فوت ہو گیا مگر اس کا جمعہ صحیح ہوگا۔ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی دونوں کی یہی رائے ہے کہ خطبہ جمعہ میں شریک نہیں ہوا اور ایک رکعت نماز کی پا لی تو اس کا جمعہ صحیح ہوگا۔ اور حدیث اپنی جگہ پر کہ جو امام کے ساتھ خطبے میں شروع میں شامل ہوگا، یعنی سب سے پہلے آئے گا، تو وہ اونٹ کی قربانی کا ثواب پائے گا۔ اب اس حدیث میں بیان ہوا کہ جس نے ایک رکعت پا لی تو وہ دوسری رکعت ساتھ میں ملا لے، اور اس طرح کی دیگر احادیث، من ادرک من الجمعۃ رکعۃ فلیصل الیہا اخری، جو شخص جمعے کی ایک رکعت پائے تو وہ اس کے ساتھ دوسری بھی ملا لے۔ سنن دارقطنی اور اس روایت کی سند حسن ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک اور روایت، من ادرک رکعۃ من الجمعۃ فقد ادرکہا الا انہ یقضی ما فاتہ، جس نے جمعے کی ایک رکعت پا لی، اس نے جمعہ پا لیا لیکن فوت شدہ رکعت کی قضا دے گا، یعنی جو رکعت رہ گئی ہے تو اس کو پڑھے گا امام کے سلام پھیر لینے کے بعد۔ السنن الکبریٰ للبیہقی، اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو ان روایات سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی امام کے ساتھ ایک پوری رکعت نہیں پاتا تو وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعتیں نہیں پڑھے گا بلکہ وہ ظہر کی 4 رکعت پڑھے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم امام کے ساتھ جو ہے وہ شروع نماز میں، شروع خطبہ میں شامل ہوں تاکہ مکمل ثواب پا لیں۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے اس تعلق سے کہ جو بھی امام کے ساتھ جمعے کی نماز میں ایک رکعت بھی نہ پائے تو وہ بھی کھڑے ہو کر بعد میں 2 رکعتیں پڑھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کے قائل ہیں، اور اسی طرح امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر مکمل ایک رکعت نہ ملے تو یہ
ظہر کی 4 رکعتیں پڑھے گا، جمعے کی 2 رکعتیں نہیں۔ اور اس میں امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی وغیرہما کا مسلک صحیح ہے کہ جو امام کے ساتھ جمعے کی 1 رکعت بھی نہ پائے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھے گا۔ اگلی حدیث، عن جابر بن سمرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب قائما یجلس ثم یقوم فیخطب قائما فمن انبأک انہ کان یخطب جالسا فقد کذب، اخرجہ مسلم۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہو کر خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے، پھر تھوڑا سا درمیان میں بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو کر خطبہ فرماتے۔ چنانچہ جس کسی نے تمہیں یہ اطلاع دی کہ آپ علیہ السلام بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے تو یقیناً اس نے جھوٹ بولا۔ پیارے بھائیو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جمعہ کے 2 خطبے ہیں اور دونوں کے بیچ میں بیٹھنا سنت ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام خطبے میں کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو بغیر کسی شرعی عذر کے بیٹھ کر خطبہ دینا یہ خلاف سنت ہوگا اور بدعت ہوگا۔ ابن ابی شیبہ میں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جناب ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اور اسی طرح کچھ دیگر احادیث کے اندر کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام خطبے کے لیے ممبر پر چڑھ کر مقتدیوں کی طرف رخ کر کے السلام علیکم بھی کہتے۔ سنن ابن ماجہ 1109۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ 2 خطبے ہیں، 2 خطبوں کے بیچ میں تھوڑا وقفہ بیٹھنا ہے، اور پہلا اور دوسرا دونوں خطبے کھڑے ہو کر دینے ہیں۔ جبکہ دیوبندی بریلویوں کا عمل کہ بلا وجہ خطبے بیٹھ کر دینا، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اور جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، تو جناب جابر فرماتے ہیں فمن انبأک، جو تجھے یہ بتائے کہ نبی علیہ السلام بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے، یقیناً اس نے جھوٹ بولا۔ تو ایسے تمام لوگ جو بیٹھ کر خطبہ دیتے ہیں بلا عذر، ان کا عمل اور ان کا قول دونوں جھوٹے ہیں۔ اگلی حدیث، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب مرت عیناہ وعلی صوتہ واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول سبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم۔ وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته۔ وفي رواية له من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنسائی وكل ضلالة في النار۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے،
آپ علیہ السلام جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی اور غصہ سخت ہو جاتا، حتیٰ کہ آپ کی کیفیت اس طرح ہو جاتی جیسے کسی لشکر کے حملے سے ڈرا رہے ہیں کہ دشمن کا لشکر صبح کو پہنچا یا شام کو پہنچا، اور فرماتے کہ حمد و صلات کے بعد بہترین بات اللہ کی بات، بہترین بات اللہ کی کتاب اور بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین کام نئے کام اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ جمعے کے روز نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خطبہ یوں ہوتا تھا کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے اور اس کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی، اور مسلم ہی کی روایت میں یہ بھی فرماتے جسے اللہ راہ ہدایت پر گامزن فرما دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ اور نسائی کی روایت میں ہے کہ ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ تو یہ ہے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے ثابت مسنون خطبہ۔ اگلی حدیث عن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنۃ من فقہہ رواہ مسلم۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے میں نے سنا، آدمی کی نماز کا لمبا ہونا اور خطبے کا مختصر ہونا اس کے فقیہ ہونے کی نشانی ہے، اس کی فقاہت سمجھدار ہونے کی نشانی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ خطیب کی عقل مندی یہ ہے کہ اس کی نماز لمبی ہو اور خطبہ اس کا چھوٹا ہو۔ مختصر بات یاد رکھنی، ذہن نشین کرنی آسان ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خطبات جمعہ عام طور پر مختصر مگر جامع ہوتے، جنہیں یاد رکھنا یا حفظ کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا تھا اور بآسانی یاد ہو جاتے تھے۔ مگر صد افسوس کہ اس دور میں خطباء کے عموماً خطبے لمبے اور نماز مختصر۔ اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو بار بار حرمین میں خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمرے کے دوران میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب ہوں یا مسجد حرام کے خطیب، خطبہ انتہائی شارٹ مگر انتہائی جامع ترین اور نماز لمبی۔ تو اس لیے خطیب کو چاہیے کہ خطبہ مختصر ہو اور نماز لمبی ہونی چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو امام کے ساتھ نماز جمعہ میں ایک رکعت پا لے اس کو چاہیے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد مزید ایک رکعت پڑھ کر جمعے کی 2 رکعتیں پوری کرے، اور جو امام کے ساتھ ایک رکعت بھی مکمل نہ پائے تو اس کو چاہیے امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ ظہر کی 4 رکعت پڑھے۔ اس لیے صحیح یہی ہے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے وقت پر ہم نماز جمعہ میں آئیں تاکہ خطبے اور نماز کا پورا ثواب پائیں۔ دوسرا یہ معلوم ہوا خطیب کو چاہیے کہ جمعے کا خطبہ وہ کھڑے ہو کر دے، جو بیٹھ کر دے گا اور بیٹھ کر خطبہ دینا بتائے گا وہ جھوٹ بولنے والا ہوگا، اور چاہیے یہ کہ نماز لمبی ہو اور جمعہ مختصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔